فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، بھٹو کو ریاست کے لیے خطرہ بتایا گیا اور بینظیر پر سیکیورٹی سوالات اٹھے۔ نواز شریف پر غداری کے مقدمات بنے اور اب عمران خان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں غدار اور سیکیورٹی رسک کی یہ مہر لگتی کس کے کہنے پر ہے؟ تاریخ کا سب سے حیران کن موڑ یہ ہے کہ جنہیں کل خطرہ کہا گیا آج انہی میں سے کئی قومی ہیرو ہیں۔ تو کیا عمران خان کے ساتھ بھی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ کیا عمران خان پاکستان کے پہلے سابق وزیر اعظم ہیں جنہیں اس نوعیت کا خطرہ قرار دیا گیا ہے؟ تاریخ کا جواب ہے جی نہیں۔ ناظرین، پاکستان کے قیام کے بعد پہلے ہی عشرے میں سیاسی نظام شدید عدم استحکام کا شکار ہو چکا تھا۔ 1947 سے 1958 کے مارشاء اللہ تک پاکستان میں تقریباً نصف درجن وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، حکومتیں کمزور رہیں، آئینی ادارے مستحکم نہ ہو سکے اور بالآخر اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ یوں پاکستان کی سیاست میں یہ روایت مضبوط ہوئی کہ جو سیاسی قوت اقتدار یا ریاستی پالیسی سے ٹکرائے اسے صرف سیاسی مخالف نہیں بلکہ ریاستی مفاد کے لیے مسئلہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ حسین شہید سہروردی اس دور کی ایک اہم مثال ہے۔ وہ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے اور 1956 سے 1957 تک اس منصب پر رہے۔ بعد میں انہیں سیاسی طور پر شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور غداری جیسے الزامات بھی ان کے حصے میں رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سہروردی کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم جمہوری رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر فاطمہ جناح کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے۔ قائد اعظم کی بہن اور مادر ملت فاطمہ جناح نے 1965 میں جنرل ایوب خان کے مقابل صدارتی انتخاب لڑا۔ یہ مقابلہ محض ایک انتخاب نہیں تھا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سیاسی معرکہ تھا۔ فاطمہ جناح کو غدار اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش ہوئی، حتیٰ کہ ان پر ملک توڑنے کی سازش جیسے الزامات بھی لگائے گئے۔ آج وہی فاطمہ جناح پاکستان کی قومی تاریخ کی انتہائی محترم شخصیات میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہاں تاریخ ایک عجیب سوال پوچھتی ہے کہ اگر کسی وقت کسی شخصیت کو ریاست کے لیے خطرہ قرار دیا جائے اور چند دہائیوں بعد وہی شخصیت قومی ہیرو سمجھے جائے تو مسئلہ شخصیت میں تھا یا سیاسی بیانیے میں؟ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ اس سے بھی زیادہ ڈرامائی ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے، صدر بنے اور 1973 کے آئین کے معمار وزیر اعظم بھی رہے، لیکن 1977 کے فوجی مداخلت کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی، انہیں گرفتار کیا گیا اور 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کے مخالفین نے ان پر ملک کو نقصان پہنچانے سمیت کئی سنگین الزامات عائد کیے، لیکن آج بھی بھٹو پاکستان کے سیاست کے سب سے بڑے اور متنازع تاریخی کرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو کو بھی مختلف ادوار میں قومی سلامتی کے تناظر میں متنازع قرار دیا گیا۔ 1988 میں وزیر اعظم بننے والی بینظیر صرف 35 سال کی تھیں اور وہ مسلم دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم بنی، لیکن ان کی حکومت کو 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا۔ 1996 میں ان کی دوسری حکومت بھی ختم کی گئی۔ یہاں سے ہم نواز شریف تک پہنچتے ہیں اور یہی وہ مثال ہے جو آج عمران خان کے معاملے کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد دیتی ہے۔ ناظرین، نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، پہلی بار 1990، دوسری بار 1997 اور تیسری بار 2013 میں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت ختم کی، نواز شریف اور فوجی قیادت کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی اور بالآخر وہ جلا وطنی پر چلے گئے۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ وزارت عظمیٰ سے نااہل ہوئے۔ 2018 میں ان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات میں سزائیں بھی سنائی گئی۔ 2018 سے 2022 تک سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر سے تبدیل ہوا۔ عمران خان اقتدار میں آئے اور ان کی حکومت کو ابتدا میں ریاستی اداروں کی حمایت حاصل ہونے کا تاثر بھی دیا گیا، لیکن پھر یہی تعلق شدید اختلاف میں تبدیل ہوا۔ 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو یکسر ختم کیا گیا۔ اس کے بعد میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل جیسے الفاظ پاکستانی سیاسی لغت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پھر 9 مئی 2023 آیا اور اس واقعے نے عمران خان اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلق کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ان کے کارکنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مقدمات اور گرفتاریاں ہوئیں۔
8 فروری 2024 کے انتخابات میں بھی تنازع ختم نہیں کیا۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے قومی اسمبلی میں 90 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں، لیکن حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت وہ حاصل نہ کر سکے۔ ناظرین، پاکستان نے 1947 سے اب تک 20 سے زیادہ وزرائے اعظم دیکھے، 4 فوجی سربراہوں نے براہ راست مارشل لا یا فوجی اقتدار سنبھالا اور متعدد منتخب حکومتیں اپنی آئینی مدت مکمل نہ کر سکیں۔ اس پورے عرصے میں غدار، ملک دشمن، غیر ملکی ایجنٹ اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ جیسے الفاظ مختلف سیاسی ادوار میں استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سیاسی دشمنی مستقل نہیں ہوتی۔ نواز شریف کبھی ریاستی اداروں کے سخت ترین ناقد تھے، آج وہ دوبارہ ملکی سیاست کے مرکزی کرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سہروردی پر غداری کے الزامات لگے، مگر آج ان کا ذکر پاکستان کے ابتدائی جمہوری رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا، مگر آج انہیں مادر ملت کہا جاتا ہے۔ تو کیا عمران خان کے ساتھ بھی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ اس کا فیصلہ آج نہیں کیا جا سکتا، لیکن مستقبل ضرور کر دے گا۔